ساتھ کفر کرنے کی گنجائش کہیں ہے؟ کیسا ہے غافل انسان؟ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کا، حالانکہ تم مردہ تھے، فاحیاکم، پھر تم کو زندگی بخشی، ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا وہ، ثم یحییکم، اور پھر وہ زندگی دے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، آخری بات اس رکوع کی یہ ہے، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو کچھ زمین میں ہے، جمیعاً، سب کا سب۔ یہ زمین جو ہے، اتنی بڑی زمین اور اتنے عجیب عجیب اور کثیر خزانے اس زمین کے اندر دفن ہیں۔ ان سارے خزانوں کا فائدہ گھوم پھر کر ہو، بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو، بالارادہ ہو یا بلا ارادہ ہو، کس کو پہنچ رہا ہے؟ حضرت انسان کو۔ اگر بھینس بھی گھاس کھا رہی تو فائدہ کس کو ہے؟ انسان کو۔ سمجھ میں آیا؟ اگر اس میں کوئلہ اور کوئی کہنا چاہے پیٹرول اور سونا اور چاندی یہ دفن ہے تو اس کا فائدہ کس کو؟ انسان کو۔ سمجھ میں آیا؟ یہ کھیتیاں لہرا رہی ہیں، درخت اگ رہے ہیں، پھل اور پھول ہیں، فائدہ کس کو؟ انسان کو۔ سمجھ میں آیا؟ اور پھر زمین کے اندر کے ہونے کے معنی صرف اتنا ہی نہیں کہ بس زمین اور اس کے اوپر جو ہے 1 فٹ بھی اوپر اٹھ جائیے تو انسان کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ زمین سے تعلق جن جن توانائیوں کا اور قوتوں کا ہے فضاؤں میں اور آسمانوں میں، وہ بھی انسان کے لیے۔ اس لیے کہ زمین سے غلہ حاصل کرنا پڑتا ہے جب ہم کو، تو اس میں ہوائیں بھی اپنا دخل رکھتی ہیں، بادلوں سے گرنے والی بارش کا بھی دخل ہے، سمجھنا ہے، سورج کی تمازت کا بھی اثر ہے، چاند کی روشنی کا بھی اس میں اثر ہے، تب کہیں جا کر وہ زمین سے اگنے والا غلہ ہمارے کام کے قابل ہوتا ہے۔ تو زمین کہہ کر کے یوں کہیے کہ وہ ساری چیزیں جو کچھ بھی ہیں جمیعاً میں آ کر کے وہ ہمارے فائدے کے واسطے ہیں، تو ہمارے لیے پیدا کیا۔ ثم استوى الى السماء، پھر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف اور ان کے 7 طبقے بنا دیے۔ اب 7 آسمان کے معنی کیا ہیں؟ اللہ ہی کھولے تو سمجھ میں آئے۔ ہم لوگوں کی حالت تو یہ ہے کہ طویل عرصے کی محنت اور جدوجہد کے نتیجے میں کچھ لاکھ میل تک کی ہماری رسائی ہوئی، اور ابھی بھی ہم آسمانوں سے اتنا نیچے ہیں کہ وہاں پہنچنے پہ بھی آسمان اتنا ہی دور نظر آتا ہے جتنا یہاں سے نظر آ رہا ہے۔ اسی لیے یار لوگوں نے انکار کر دیا کہ آسمان نام کی کوئی چیز ہی نہیں، بہت دور ہم چلے گئے، آسمان تک تو پہنچے ہی نہیں۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن جب تم کو یہ اعتراف ہے کہ ابھی کائنات کا، یونیورس کا 1% بھی ہم دریافت نہیں کر سکے ہیں، کہے کو تم کو ہمت کرتے ہو آسمان کا انکار کرنے کی؟ سمجھ میں آیا؟ جب ہمت کرو، جب تم کہہ دو ہم نے پوری یونیورس کو چھان مارا، ایک طرف اقرار یہ ہے کہ یونیورس کا ہمیں 1% بھی ہاتھ نہیں آیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آسمان نام کی کوئی چیز نہیں، کیونکہ ہمیشہ دل چاہتا ہے کہ قرآن کا انکار کیا جائے۔ سمجھ میں آیا؟ طبیعت خوش ہوتی ہے قرآن کا انکار کر کے۔ اس واسطے تو میں نے کہا وہ آسمان تو ہے، لیکن اس کی حقیقت کیا ہے اور ان کے ساتھ ہونے کے معنی کیا ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کو معلوم ہے۔ پھر ان کو برابر کر دیا 7 آسمان۔ سوا یسوی کے معنی اصل میں قرآن کی زبان میں جو سمجھے جائیں گے وہ یہ سمجھے جائیں گے کہ ہر چیز کو اس کی صلاحیت، اس کی انرجی، اس کی توانائی مکمل طور پر دے دینا، اس طرح کہ اب اس میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اسی لیے سوا کا لفظ خود انسان کے لیے بھی بولا گیا کہ ہم نے اس کے نوک پلک درست کی ہے انسان کے۔ تو تخلیق انسان کی یہ ایک الگ چیز ہے، اور اس تخلیق کی تکمیل جو ہے وہ تسویہ ہے، سوا، یعنی جس کو یوں سمجھیے، میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی، مثلا آپ کو ایک بلڈنگ بنانی، تو آپ نے کیا کیا، فاؤنڈیشن کی، اس کے بعد پھر آپ نے اسٹرکچر بنا دیا، اور اسٹرکچر بنانے کے بعد آپ نے ڈرائی وال فلانا یہ وہ سب کچھ کرنے کے بعد ابھی بھی ایک کام باقی ہے، اور وہ ہے ٹچنگ کا۔ سمجھ میں آیا؟ وہ ٹچنگ جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ آپ کی بلڈنگ مکمل نہیں ہوئی ہے، رہ سکتے ہیں آپ، مگر بلڈنگ کے اندر خوبی، خوبصورتی اور جو خوشنمائی آئے گی وہ ٹچنگ کے بعد آئے گی۔ یہی ہے وہ تسویہ۔ سمجھ میں آیا؟ تو یہاں سواہن کے معنی کیا ہوئے؟ آسمانوں کو، سب کو، وہ آسمان جو اس زمین کو اور کتنی کروں کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے،
اللہ سبحانہ و تعالی نے ان ساتوں آسمانوں کو پوری توانائیاں، خوبیاں، خوبصورتیاں اس کے ساتھ مکمل کر دیا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اس کا حاصل کیا ہوا؟ قادر مطلق ہے اللہ کی ذات. اور اس آیت کا آخر کیا ہے؟ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کہ عالم، علم مکمل والی ہے وہ ذات. تب اس صورت میں ایسی ہستی جو قادر مطلق ہے، جو خالق کائنات ہے، جو ہماری رب ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، اب اس کا انکار کرنا یا اس کے ساتھ کفر کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اس رکوع کے اندر ایک اور بات کہی جا رہی. ترتیب دیکھ رہے ہیں آپ قرآن شریف کی، غور سے اگر نہ پڑھیں تو پڑھتے چلے جائیے، کوئی اس کا لطف نہیں آئے گا. لیکن توجہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے اگر پڑھتے جائیں تو واقعی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف نے کا ایک رکوع بھی پڑھ لیجئے تو یہ معلوم ہوگا کہ پورا مضمون جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو درست کرنے کے واسطے وہاں موجود ہے اپنے دلائل کے ساتھ. تو پچھلے رکوع میں اللہ کا خالق ہونا، اللہ کا رب ہونا، اللہ کا قادر مطلق ہونا، اللہ کا عالم مطلق ہونا، یہ ساری چیزیں پچھلے رکوع میں آ گئیں، جس کا حاصل کیا ہے؟ اللہ کا کفر نہیں ہونا چاہیے. اس رکوع میں کیا بتلایا گیا؟ اے انسان، تیرا رشتہ اللہ کے ساتھ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ تو مخلوق ہے، وہ تیرا خالق ہے، وہ تیرا رب ہے اور تو مربوب ہے، سمجھا؟ اور ہر وقت تو اس کی نگرانی میں ہے. صرف اتنی ہی بات نہیں ہے. اگر اتنی بات ہو تو کہہ سکتا ہے کہ مجھ میں اور دوسرے جانوروں میں کیا فرق ہے. ایک بھینس بھی، اس کا بھی خالق اللہ ہے، اس کا رب بھی اللہ ہے، اس کے واسطے بھی اللہ نے جینے کا سارا سامان کا رکھا، اس کی زندگی اور موت بھی اللہ کے قبضے میں ہے. اور ایک بھینس جو ہے کیا کر رہی ہے اس کا علم بھی اللہ کو ہر وقت ہے. مجھ میں اور بھینس میں کیا فرق رہا؟ تو آخر میرے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری کیوں کہ نماز پڑھ، روزہ رکھ، زکات دے، حج کر اور یہ کر اور وہ کر؟ سمجھا؟ اس لیے بات نامکمل رہ جاتی. اس رکوع میں فرمایا جا رہا ہے تیرا تعلق اللہ سے صرف اتنا ہی نہیں کہ تو مخلوق ہے، وہ تیرا خالق ہے، بلکہ دوسرا تعلق یہ ہے کہ تو اس کا خلیفہ ہے. سمجھا؟ جو یہ وہ بات ہے کہ جو کوئی مخلوق اس میں تیرے ساتھ شریک نہیں. اور تو اور جانوروں کے بارے میں ہٹاؤ ان کو، جنات کے بارے میں ہٹاؤ ان کو. تم فرشتوں کی بات کہہ سکتے ہو، فرشتے تو بڑی مقدس مخلوق ہیں، لیکن ہم بتائیں کہ فرشتوں کو بھی یہ مقام نہیں دیا گیا جو اے انسان تجھ کو دیا گیا ہے. سمجھ میں آیا؟ خلافت کس کو کہتے ہیں؟ خلافت کہتے ہیں کہ کسی کے دیے ہوئے اختیار سے اس کا بتایا ہوا کوئی کام کرنا، اس کو کہتے ہیں خلافت. سمجھ میں آیا؟ مثلا آپ کہیں کہ مولوی صاحب ذرا یہ خط جو ہے یہ ذرا وہاں آفس میں دے آئیے. سمجھ میں آیا؟ اب میں کیا ہوا؟ اس کام کی حد تک آپ کا خلیفہ ہو گیا. آپ کا دیا ہوا اختیار سے آپ کا بتلایا ہوا کام کرنا، اس کا نام ہے خلافت. اللہ کے خلیفہ ہونے کے معنی کیا ہوئے؟ کہ اللہ نے اختیار دیا ہے کسی کام کے کرنے کا، اور جس کام کے کرنے کا اختیار دیا وہ کام اللہ نے بتلا دیا. تب اس میں دو باتیں ساتھ رکھنے کی ہیں ذہن میں، اور وہ یہ کہ اپنے کو خلیفہ ہی سمجھنا ہوگا. یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ ہم ہی با اختیار ہو گئے، ہم ہی حاکم ہو گئے. سمجھ میں آیا؟ یہ خیانت ہوگی، یہ بغاوت ہوگی. اگر خلیفہ یہ سمجھ لے کہ میں ہی اصل ہوں تو باغی ہوا کہ نہ ہوا. ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی بغاوت ہے کہ خلافت تو کسی کی اور بات مانی جا رہی کسی اور کی، اس کو بھی بغاوت ہی کہیں گے. آج ہم اگر امریکہ میں رہ رہے ہیں تو اگر اپنی حکومت آپ الگ قائم کر لیں تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ہے. اور ٹھیک اسی طرح سے امریکہ کو چھوڑ کر حکم ماننے بیٹھ جائیں چائنا کے تو بغاوت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو خلافت میں یہ چیز جڑی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے کہ دیے ہوئے اختیار سے وہ کام کرنا جس کام کے لیے وہ اختیار دیا گیا ہے.
اس کا نام ہے خلافت۔ اچھا صاحب، اس میں ایک چیز اور بھی سمجھنے کی ہے، بلکہ دو باتیں، اور وہ یہ کہ جب خلیفہ جس کو بنایا جائے گا اس میں اور جس کا خلیفہ بنایا جا رہا اس میں بیچ میں کوئی چیز اب بیچ میں حائل ہونے والی نہیں ہوگی، براہ راست رشتہ ہوگا۔ آئی بات سمجھ میں نہیں آئی؟ یا تو یوں کہو کوئی اور بیچ میں خلیفہ موجود ہے، لیکن اگر کوئی اور بیچ میں خلیفہ موجود نہیں کہ خلیفہ کا خلیفہ اس کو بنایا جائے، مثلا کوئی ڈائریکٹر ہے کمپنی کا، آپ کہتے ہیں کہ فلانے صاحب اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر جو ہے وہ ڈائریکٹر کے اس کے بیچ میں کوئی بیچ میں کڑی نہیں ہوتی۔ جب خلیفۃ اللہ کہا گیا تو خلیفۃ اللہ کے معنی یہ ہے کہ اللہ اور اس خلیفہ کے بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے، براہ راست رشتہ قائم ہے۔ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھنی، اور ظاہر ہے کہ اللہ کے بعد خلیفہ ہی کا مقام آئے گا، بیچ میں کوئی کڑی نہیں ہے نا، اللہ کے بعد کس کا مقام آئے گا؟ خلیفہ کا مقام آئے گا۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہو گئی اس تعلق سے۔ تو فرمایا اچھا، دوسری ایک اور بات، اور وہ یہ کہ جس کا خلیفہ ہوگا چاہے مکمل وہ ساری صلاحیتیں، وہ ساری خوبیاں خلیفہ کے اندر اس کی نہ ہو چاہے، مگر اتنا ضرور ہے کہ خلیفہ کے علاوہ بقیہ کے اندر کسی میں بھی وہ خوبی نہ ہوگی کہ جو خلیفہ کے اندر موجود ہے۔ مثلا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں ایک سپروائزر ہے اور ایک اسسٹنٹ سپروائزر ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ اسسٹنٹ سپروائزر کے اندر چاہے وہ سارے کمالات نہ ہوں جو سپروائزر کے اندر ہیں، لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اسسٹنٹ سپروائزر کے اندر وہ کمالات ضرور موجود ہیں کہ جو سپروائزر اور اسسٹنٹ سپروائزر کے علاوہ کسی میں نہیں۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو معلوم ہوا اللہ کے کمالات اللہ کے بعد اگر کسی کے اندر ہونے کی گنجائش ہے تو وہ خلیفہ کے اندر ہے۔ یہ ہے مقام، اس ایک لفظ سے خلیفہ سے یہ ساری بات سمجھ میں آئے گی۔ اب اگر فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اس وقت کا تذکرہ کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، بنانے جا رہا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا، فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ اس زمین میں اس کو خلیفہ بنا رہے ہیں کہ جو زمین میں فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا۔ سمجھا؟ وہ جو خمیر تھا انسان کا کہ جس کو سامنے رکھ کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اس خمیر کی حقیقت کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فساد ہے۔ مٹی سے بن رہا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کہاں سے بن رہا ہے؟ مٹی سے بن رہا ہے، اور مٹی کے مزاج میں ہے فساد۔ کیوں؟ دیکھیے، آپ کسی چیز کو زمین میں چھوڑ دیں، کچھ دن کے بعد کیا ہوگا؟ اس کی اصل شکل باقی نہ رہے گی۔ سمجھا؟ اس کو محفوظ کرنے کے واسطے، آپ کو پریزرو کرنے کے واسطے اہتمام کرنا پڑتا ہے، بگاڑنے کے لیے کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیجیے۔ کھانا ہے مثلا، آپ نے کھانا، کہاں سے آیا کھانا؟ زمین سے نکلا نا بھائی، زمین سے آیا کھانا، جو بھی ہو۔ اگر آپ اس کھانے کو صحیح رکھنا چاہتے ہیں تو فریزر لاؤ اور فریج لاؤ اور یہ لاؤ وہ لاؤ، اتنے سارے ہنگامے آپ کو ٹھیک رکھنے کے لیے کرنے پڑتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس کو ٹھیک نہیں رکھنا چاہتے، کچھ نہیں، ویسے ہی چھوڑ دیجئے باہر کھانے کو، کھانا جو ہے وہ بگڑ جائے گا۔ تو زمین سے نکلنے والی جتنی چیزیں ہیں پیدا ہونے والی، ان کی طبیعت میں فساد ہے، ان کو درست رکھنے کے واسطے فکر کرنی پڑتی ہے، بگاڑنے کے لیے کسی فکر کی ضرورت نہیں۔ زمین میں چونکہ فساد ہے، یہ بگاڑ ہے، اس واسطے زمین سے جو خمیر تیار ہو رہا ہے اس میں لازمی طور پر فساد ہوگا۔ اس لیے کہا کہ وَيُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ فساد کرے گا اور یہاں خون خرابہ کرے گا۔ تو ایسے کو خلیفہ کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اعتراض نہیں تھا، بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو کوئسچن کیا جا رہا ہے، سوال کیا جا رہا ہے۔ اور وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، جہاں تک آپ کا نظام ہے خداوندہ، اور اس نظام میں یہ ہے کہ ہر طرف اطاعت، فرما برداری، آپ کا نام، آپ کی تسبیح، آپ کی تقدیس، ایک حکومت کا نظام کہاں پہ چلتا ہے؟ ہر طرف اطاعت، فرما برداری ہونی چاہیے، ہر طرف انہی کا نام لیا جانا چاہیے۔ تو حکومت کے یہی تقاضے ہیں۔
तो वो हम पूरे कर रहे हैं। आपके इताअत फरमाबरदार हैं, मुती फरमाबरदार हैं, आप ही की हम तस्बीह पढ़ते हैं, आप ही का नाम लेते हैं। तो अब हुकूमत के निजाम को चलाने में किसी चीज की कमी नजर नहीं आती। तब इस सूरत में एक खिलाफत का मसला जो आया है, ये समझ में आ नहीं रहा है, क्यों खलीफा बनाया जा रहा है। क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, तुम नहीं जानते उस बात को जो मैं जानता हूं, इसलिए तुमने जो कुछ समझा है बात वहीं तक नहीं है, आगे एक और बात है जिसके लिए खलीफा की जरूरत पेश हम समझ रहे हैं। इंशाअल्लाह बकिया आइंदा हफ्ते में बतलाऊंगा। आप ऐलान करते हैं तो फिर मैं उसके बाद मशवरा कर। सूरा अल बकरा आयत नंबर 24। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नंबर 30 और सफ़ा नंबर 24, सूरा अल बकरा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु द्दिमा वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका वनुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। वअल्लम आदम अस्माअ कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइकति फ़क़ाल अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउलाइ इन कुन्तुम सादिक़ीन। क़ालू सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नक अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल या आदम अम्बिअहुम बिअस्माइहिम फलम्मा अम्बअहुम बिअस्माइहिम क़ाल अलम अक़ुल लकुम इन्नी अअलमु ग़ैबस समावाति वल अर्दि व अअलमु मा तुबदून व मा कुन्तुम तक्तुमून। वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अन्त वज़ौजुकल जन्नत वकुला मिन्हा रगदन हैथु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि الشجرة فتكونا من الظالمين। فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه
إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم. مجھے جہاں تک یاد آ رہا ہے گزشتہ ہفتے یہ آیت شروع ہو گئی تھی اور کچھ حصہ اس کا بیان ہوا تھا کہ گزشتہ آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالی نے انسان کے اپنے وجود اور اس وجود کے بقا کے جو انتظامات اللہ کی طرف سے ہیں تو اس انسان کے حق میں بلا شبہ نعمت ہیں ان کا ذکر کیا تھا کہ جس اللہ نے تم کو وجود بخشا، جن اللہ نے تمہیں رہنے سہنے اور کھانے پینے کی سہولتیں دیں، اسی اللہ کی عبادت ہونی چاہیے. اس کو چھوڑ کر کے تم دوسروں کے کہاں سے پوجا کرتے ہو. اور اس آیت سے پھر یہ بتلایا گیا کہ یہ جو نعمتیں ہم نے بتلائی ہیں ان میں تو اور بھی جاندار مخلوق تمہارے ساتھ شریک ہے، ان کو بھی وجود ملا، ان کے رہنے سہنے کے لیے بھی اللہ نے انتظام کیا. تو اس لحاظ سے تم ان سے مختلف نہ ہوگے. یہ مت سمجھنا کہ پھر جب جانور ہم ایک ہی جیسے ہیں تو پھر آخر اتنا بڑا بوجھ ہمارے اوپر کہیں کو ڈالا گیا کہ صاحب یہ کرو اور یہ نہ کرو. جانور بھی کھاتے پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں، ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، رہتے سہتے ہیں. ان کے واسطے کوئی شریعت نہیں، آخر ہمارے واسطے کیوں ہے؟ اس لیے یہاں ایک اور بات کہی گئی ہے اور وہ نعمت، اس نعمت کا تذکرہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان ساری مخلوقات میں سب سے زیادہ ممتاز ہو جاتا ہے، اور وہ نعمت ہے نعمت خلافت. اللہ سبحانہ و تعالی کی خلافت دی انسان کو. صاحب خود خلافت جو ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، مگر خلافت کا نعمت ہونا سمجھ میں نہ آتا جب تک کہ یہ واقعہ نہ بتلایا جاتا کہ وہ بات، وہ نعمت، وہ مرتبہ کہ جس کی وجہ سے فرشتے بھی پریشان ہو گئے کہ آخر انہی کو کیوں مل رہا ہے، کیا وجہ ہے اس انتخاب کی، کیا خوبی ہے ان کے اندر ان کو کہ یہ رتبہ بلند ان کو مل رہا ہے. تو وہ واقعہ بھی بتلانا ضروری ہے. اسی کا یہاں تذکرہ ہے. فرمایا کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ اس زمین میں آپ ایسے کو بناتے ہیں کہ جو اس میں فساد کرے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون بہائے گا. تو میں نے بتلایا تھا کہ فرشتے تکوینی معاملات سے باخبر ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی جس وقت تخلیق فرما رہے تھے آدم کی، تو تخلیق ہوئی مٹی سے. خود اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا. تو مٹی کا مزاج میں نے بتلایا تھا کہ مٹی کے مزاج میں بگاڑ ہے، تو جو چیز مٹی سے بنے گی اس میں بھی بگاڑ ہوگا. اور میں نے کھانے کی مثال دے کر میں نے گزشتہ ہفتے بتلایا تھا کہ کھانا دیکھ لیجئے کہ کھانے کو آپ چھوڑ دیجئے، کوئی انتظام اگر آپ نہیں کرے کھانا بگڑ جائے گا. اگر اس کو سنوار کر رکھنا ہے تو آپ کو ہزار انتظام کرنے پڑتے ہیں، کیونکہ یہ آخر کار اسی زمین سے پیدا ہوئی چیز ہے. تو انسان اس مٹی سے پیدا ہوا ہے، لازمی طور پر اس کے اندر بگاڑ ہوگا. تو جس کے مزاج میں بگاڑ ہے آخر اس کو خلافت کا جلیل القدر منصب کیوں دیا گیا؟ خلافت تو اس کو دی جانی چاہیے جس کی طبیعت میں بگاڑ نہ ہو. بگاڑ نہ ہونے کے معنی کیا ہے؟ ایک ہی راستے پر چلتا رہے، اور وہ راستہ سلامتی کا ہونا چاہیے، اطاعت فرمانبرداری کا ہونا چاہیے، وفا شعاری کا ہونا چاہیے. تو وہ راستے پر جو چلے اپنی طبیعت سے اور اس کے خلاف کہیں بھی جانے کی اس کے لیے گنجائش نہ ہو، خلافت ملے تو اس کو ملے. اسی واسطے اپنے شبہ کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی حمد پڑھتے ہیں. اور تسبیح اور حمد جو ہے وہ یوں کہیے کہ وفا شعاری کی ایک صورت ہے. ہم وفادار ہیں، اطاعت شعار ہیں. خود اللہ میاں نے فرمایا
لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ کی ذرہ برابر نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ملتا ہے وہی کرتے۔ تو سوال یہ کہ جب ایسی مخلوق موجود ہے جن کی وفاداری کا خود وہاں اعتراف ہے، تو پھر یہ خلافت کی اول تو ضرورت نہیں تھی، اور تھی تو اس کے واسطے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ تو اعتراض نہیں تھا بلکہ بات کو سمجھنا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جواب تو دیا حاکمانہ، انی اعلم ما لا تعلمون، تمہیں کچھ پتہ نہیں جو ہم جانتے ہیں۔ یہ تو ہے حاکموں کا جواب، تو میں تو معلوم گا کہ ایسا بھی جواب دے دینا چاہیے کبھی، خبردار بس خاموش رہیے، آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ لیکن یہ جواب حاکمانہ جو ہے چپ کرنے کے لیے تو کافی ہے، مگر دل کے تسلی کے لیے کافی نہیں۔ دل کی تسلی ہوتی ہے تحقیقی جواب سے، حکیمانہ جواب سے، کہ جس میں وہ وجہ کھل کر سامنے آ جائے کہ جو وجہ کی بنیاد بنی ہے کسی فیصلہ کرنے کی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آگے اس جواب کی صورت کی، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ سبحانہ و تعالی نے علم دیا آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا۔ پہلے ترجمہ لے لیجیے، ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر ان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا، اور فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین، اور ان سے فرمایا کہ بتلاؤ مجھے ان چیزوں کے نام اگر تم سچے ہو۔ یہ ترجمہ ہے اس کا۔ معلوم ہوا کہ تم جو یوں کہتے ہو کہ ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں آپ کی، ہم اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، صحیح ہے، مگر معلوم ہوا کہ خلافت کے واسطے محض وفاداری کافی نہیں ہے بلکہ علم بھی ضروری ہے۔ آپ کی کوئی بھی پریزیڈنٹ اور کوئی بھی بادشاہ کسی اسٹیٹ میں کسی کو گورنر بنائے گا تو خالی یہی تھوڑی دیکھ کے بنائے گا کہ آپ کتنے وفادار ہیں، یہ بھی تو دیکھے گا کہ آپ کے پاس علم اور نالج کتنی ہے۔ تو وفاداری بہت عام چیز ہے، مگر وفاداری سے زیادہ علم ہے۔ علم تو وہ صلاحیت بتلاتا ہے کہ یہ کام کرنے کی اس میں اہلیت ہے، اور وفاداری جو ہے وہ یوں کہیے کہ اس کو اس بات کا مستحق بناتا ہے کہ ہاں بے شک اس کو یہ کام دیا جائے تو کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو علم بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بتلانا تھا جس علم کی خلیفہ کے اندر ضرورت ہے اور علم کی صلاحیت کی وہ تمہارے اندر نہیں ہے، تو فرمایا کہ بتلاؤ تم۔ اچھا صاحب، یہاں دو اشکال ہیں، دو باتیں اس کو کھولنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، اللہ میاں نے بتلایا، یوں نہیں کہا کہ ہم نے فرشتوں کو بھی بتلایا، آدم کو بھی بتلایا۔ تو آدم تو کامیاب ہو گیا مثلا، اور مگر فرشتوں کو بتلایا تو وہ نہیں کامیاب ہوئے۔ یہاں تو کہا جا رہا آدم کو بتلایا، تو جب آدم ہی کو بتلایا فرشتوں کو نہیں بتلایا تو پھر کیا، تو آدم کا کمال ہی کیا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں سے الگ لے جا کر پردے میں سکھلایا تھا؟ فرشتے تو موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب آدم کو جو علم دے رہے ہیں تو وہ فرشتوں سے چھپا کر، فرشتوں سے پردے میں رکھ کر نہیں، نمبر ایک۔ اور نمبر دو جو ہے وہ یہ ہے کہ فرشتوں کو پہلے سے ان چیزوں کا علم ہے جو علم آدم کو دیا جا رہا ہے۔ اسی واسطے یہاں لفظ لائے الاسماء، اسماء کہتے ہیں ناموں کو، تو آدم کو علم دیا ناموں کا۔ فرشتے جو ہیں وہ یہ تو جانتے ہیں کہ بھائی یہ چیز تیار کہیں کہیں سے ہوئی یا کن کن چیزوں سے تیار ہوگی، اس کے اندر اگر بڑھوتری اور گروتھ ہونی ہے تو کس طرح ہونی ہے، یہ فرشتوں کو معلوم ہے۔ مگر سوال یہ کہ اس کا نام ہے کیا، اس کا کام ہے کیا، اس کا پرپز اور استعمال ہے کیا، فرشتوں کو اس سے کیا لینا دینا؟ ظاہر ہے کہ ان کے استعمال کی چیزیں نہیں، ان کی ضرورت کی چیز نہیں، وہ تو حکم حاکم جو ملتا ہے، جاؤ اس پتے کو جا کر بڑھاؤ، جاؤ اس پتے کو گرا دو، ان کا کام اتنا ہی ہے کہ اتنا وہ کر دیں۔ لیکن یہ پتا جو ہے کن کن کاموں میں آ سکتا ہے، سمجھ میں آیا؟ یہ دواؤں میں کام آتا ہے، غذاؤں میں کام آتا ہے، اس کا ذائقہ میٹھا ہے، کھٹا ہے، کڑوا ہے، وہ ان کو اس سے کیا لینا دینا، وہ یہ سب باتیں نہیں جانتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نام بتلایا اور وہ چیز سامنے آ گئی۔ مثلا اب آدم علیہ السلام نے کیا کیا، نام تو معلوم ہوا، اللہ کے بتلانے سے چیز بھی سامنے آ گئی۔ اب انہوں نے غور کر کے اور اس کے رنگ و روغن کو دیکھ کر، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر، اور کچھ بھی کسی طرح بھی انہوں نے یہ سمجھا
یہ اس میں وہ چیز ہے، وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. مثلا مزاج اس کا ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، مثلا یہ کہ یہ بھوک کو مٹا سکتا ہے کہ نہیں مٹا سکتا، سمجھ میں آیا؟ یہ ساری چیز. فرشتے ان چیزوں کو نہیں جانتے تھے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بتلانا یہ ہے کہ ایک تو علم وہ ہوتا ہے کہ جتنی بات بتلاؤ بس اتنی معلوم ہے، اس سے زیادہ نہیں. اور ایک صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ اتنی سی علم دو اور اس کو غور و فکر کر کے اور محنت کر کے اس کو جو ہے وہ 1 میل کے برابر کر دے. یہ صلاحیت فرشتوں میں نہیں تھی، یہ صلاحیت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں ہے کہ جتنا علم دیا گیا انہوں نے اپنی صلاحیت سے اس کو پڑھا دیا. تو اس لیے کہا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، علم دیا آدم کو تمام چیزوں کے ناموں کا. ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو لایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبئونی باسماء، مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، معلوم ہوا کہ یہ قسم ان کو حاصل تھی. انہوں نے کہا پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کچھ علم نہیں مگر جتنا آپ نے بتلا دیا. آگے ہم اس میں سے کچھ اور چیزیں نکالیں، علم کے اندر سے علم نکالیں، یہ ہمارے بس کی بات. ارے بھائی دیکھ لیجئے، جانوروں کو بھی پتا ہے جب گھاس دیکھیں گے تو سمجھتے ہیں کہ کھانے کی چیز ہے اور وہ کھا لیں گے. آپ بھینس کے سامنے ہڈی لے جا کر رکھیے، گوشت لے جا کر رکھیے، بریانی رکھیے، وہ نہیں کھائیں گے. ان کے اپنے کھانے کی چیز جو ہے وہ گھاس ہے، وہ اس کو کھا لیں گے. لیکن گھاس کو کس طرح کھانا چاہیے وہ ایک ہی طریقہ ان کو قدرت نے بتلا دیا، وہ اسی پہ چلے جا رہے ہیں. حضرت انسان کو دیکھیے کہ صاحب وہ دنیا میں آئے تو یہی گھاس پھوس تھی، لیکن اس نے کیا کیا اپنے علم سے، ایک تو یہ کہ اس کے اندر سے نئی نئی چیزیں نکالنی، اس کا قلم اس کے ساتھ لگا کر، اس کی شاخ اس کے ساتھ جوڑ کر، اور پھلوں کے اندر سے پھل اور گھاس کے اندر سے گھاس اور پتوں کے اندر سے پتے، نئی نئی قسمیں دریافت کی. پھر ان کے استعمال کی جو ہیں کتنے طریقے ایجاد ہوئے. گیہوں کیا خالی ویسے تھوڑی چبانے لگا، بلکہ گیہوں کو پیسنے کا مسئلہ، پیس کر روٹی بنانے کا مسئلہ، پھر ایک غلے کو دوسرے غلے کے ساتھ جوڑ کر، پھر اس میں شکر ڈال کر، پھر اس میں کھٹا ڈال کر، پھر مرچیں اور نمک ڈال کر، کیا کیا ذائقے اس نے بنا ڈالے. ظاہر ہے کہ یہ کھانے والی جتنی مخلوق زمین پر ہے وہ ایک ہی طریقے پر ایک ہی چیز کھاتی چلی جا رہی ہے. لیکن انسان نے جو چیز اس کو دی گئی تھی اور اس کو کن کن طریقوں سے استعمال کیا، یہ انسان کے اپنے اس کمال کی بات ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالی نے دیا. قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، پاک ہے آپ کی ذات، ہمیں کچھ معلوم نہیں مگر جتنا آپ نے ہم کو بتلا دیا. سبحانک کہ یہاں لفظ اس بات سے لائے ہیں کہ آپ کے فیصلے کی غلطی کا تو کوئی شبہ ہی نہیں تھا. پاک ہے آپ کی ذات یعنی فیصلے میں کسی غلطی کرنے میں، یہ تو ہم پہلے سے جانتے ہیں، اس بات سے اعتراض بالکل نہیں تھا. اور ہم یہ بھی جانتے تھے کہ ہم کو چھوڑ کر جو دوسرے کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس کے اندر ضرور کوئی حکمت ہوگی، غلطی کچھ نہیں ہو رہی ذات حق سے، یہ ہمارا پہلے سے یقین ہے. اس لیے کہا سبحانک، بات کو یہاں سے شروع کیا گیا. انک انت العلیم الحکیم، بلا شبہ آپ کی ذات بڑی علم والی اور بڑی حکمت والی ہے. آپ ہی کو پتا ہے کہ اس کو کیا چیز دی جانی چاہیے اور اس کو کیوں دی جانی چاہیے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ حکمت بھی آپ ہی کے پاس ہے. الحلیم اور الحکیم آپ کی ذات ہے. قال یا آدم انبئہم باسمائہم، انہوں نے تو قصور اعتراف قصور کر لیا، مگر سوال یہ کہ آدم کتنے پانی میں ہیں اس کو بھی تو دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا اے آدم اب تم بتلاؤ ان کو ان چیزوں کے نام. کتنی طبعی ایک صورت ہے. ایک مثال میں دے دوں پھر یہاں آپ کو اس کا لطف صحیح آئے گا. مثلا ایک استاذ ہے اور اس کے کلاس روم میں کئی شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں. ایک استاذ ایک شاگرد پر زیادہ مہربان ہے، ایک اسٹوڈنٹ پر. دوسرے شاگردوں کو یہ خیال ہوا کہ یہ استاد جو ہیں کہیں کو ایک ہی کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، کیا وجہ ہے آخر، ہم میں کیا قصور ہے، کیا نقصان ہے. استاد اب یہ امتحان لیتا ہے سب کا، یہ بتلانے کے لیے کہ جس پر اس کی توجہ ہے وہ اس کی قابلیت کیا ہے. یہ سب ناقابل ہیں، بے وقوف ہیں. یہ جس پر میں توجہ کرتا ہوں، جس پر مہربانی کرتا ہوں، یہ بہت علم والا ہے، بڑی قابلیت والا ہے. اب امتحان کی صورت کیا ہوگی؟ امتحان کی صورت یہ ہوگی کہ جس بات کو اسے پوچھنا ہے پہلے انہی سے پوچھے گا کہ جو اس بات کا خیال کر رہے ہیں کہ ہمیں آخر کیوں نہیں اس کا حق دیا جاتا کہ ہم پر بھی استاد کی مہربانی ہو.
تو ان سے کہیں گے اچھا ذرا بتلانا کہ بتلاؤ کہ لندن کی آبادی کیا ہے مثلا. اب وہ ان سے پوچھے گا بتلاؤ ذرا لندن کی آبادی کتنی, وہ نہیں بتلا پائے تو وہ اب ان سے جس کے بارے میں اس کو یقین ہے کہ اس کو سب باتیں آئیں گی تو اسے کہے گا اب میاں تم ان سب کو بتلا دو. یہی کہے گا نا, میں اب تم ان سب کو بتلا دو کہ لندن کی آبادی اور پاپولیشن کتنی ہے. اب وہ فر بتلائے گا تو ان کو شرمندگی ہوگی. یہ کہنا کہ اب تم ان کو بتلا دو, ان سے تو کہا گیا کہ مجھے بتلاؤ, اور ان سے کہنا کہ تم ان کو بتلاؤ, اسی سے خود اس کی برتری جو ہے سامنے آ جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا ذرا مجھے بتلاؤ ان چیزوں کے نام, اور جب آدم کا نمبر آیا تو فرمایا انبئہم, ذرا ان کو اب تم بتلا دو. معلوم کو معلوم تھی یہ بات اور یقین تھا کہ آدم کو جو کام سپرد کیا جا رہا ہے وہ واقعتاً اس کے اہل ہے. انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم, جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کی حقیقتیں ناموں کے ساتھ بتلا دی, قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے نہیں کہا تھا تم کو کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی ہوئی باتوں کو. یعنی مطلب یہ جو چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے وہ ظاہری باتوں کو خوب ہی جانتا ہوگا. وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ, اور تمہارے دلوں میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اور جو چیز ظاہر ہے ان کو بھی میں خوب جانتا ہوں. اس بات سے جب میرا علم جو ہے وہ اتنا وسیع ہے تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ جب میں اس کا فیصلہ کرنے میں غلطی کر سکوں کہ کسی کو خلافت کے لیے پیدا کیا جائے اور نہ پیدا کیا جائے, اور پیدا کیا جائے تو کس کو کیا جائے. اس فیصلے میں غلطی کا کوئی امکان ہی نہیں تھا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, معلوم یہ ہوا کہ آدم کو خلافت دی گئی ہے. تو خلافت کا وہ منصب جس کے لیے میں نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے, اس میں دو چیزیں ہیں, یاد ہوگا میں نے گزشتہ 2 ہفتے پہلے کہا تھا. ایک تو یہ کہ خلیفہ اور جس کا خلیفہ اس کے بیچ میں کوئی اور واسطہ نہیں ہوا کرتا, منصب کے لحاظ سے, سمجھ میں, منصب کے لحاظ سے. اسی واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ کامل ہیں. تمام انبیاء خلیفہ ہوتے ہیں. اسی واسطے سب سے پہلے خلیفہ جو ہوئے ہیں آدم علیہ السلام, اور اسی واسطے وہی سب سے پہلے نبی بھی ہوئے ہیں. یہ نہیں ہوا کہ نبی کسی اور کو بنا دیتے اور آدم کو خلیفہ بنا کے چھوڑ دیتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اعلیٰ درجے کے وہی خلیفہ ہوتے ہیں, اس واسطے پہلا انسان, پہلا خلیفہ اور پہلا نبی. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی سید الانبیاء, ظاہر ہے کہ کمالات نبوت میں سب سے اونچے ہیں, اسی لیے ان کو کیا کہا جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ خلیفہ کامل ہیں. تب اس خلیفہ کامل کی تعریف کیا کی گئی؟ مولانا عبد الرحمن جامی کے جو نعتیہ قصیدہ ہے اس میں وہ جو آخری جو مصرع ہے, بعدس خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, علمیہ کے بعد بس آپ ہی کی بڑائی ہے. تو نبی بحیثیت خلیفہ کے جب اس اعلیٰ درجے پہ پہنچ جائے گا کہ وہی خلافت کی انتہا ہے, تو پھر اللہ کے بعد اسی کا نمبر آتا ہے. اللہ کے بعد جبریل کا نمبر نہیں رہتا, سمجھا, اللہ کے بعد پھر انسان کا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انسان بحیثیت مجموعے کے ساری کائنات میں سب سے افضل مخلوق ہے, اور خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو بتلا دیا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ, ہم نے انسان کو سب سے اچھے اندازے پہ پیدا کیا. وہ اچھے اندازے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خالی خوبصورتی ہے ان کے اندر ناک نقشے کی, بلکہ یہ کہ وہ صلاحیتیں جو ہم نے ان کو دی ہیں وہ صلاحیتیں کسی اور مخلوق کو نہیں دی گئی, بہترین صلاحیت. اسی لیے ان کی تخلیق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اس طرح سے منسوب کیا کہ ما خلقت بیدی, جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ اس کی عظمت شان بتلانے کے واسطے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد کے لیے. تو خلیفہ جب کہا جائے گا کسی کو تو اس کا معنی کیا ہوگا کہ خلیفہ اور جس کی وہ خلیفہ اس کے بیچ میں کوئی اور کڑی نہیں ہے, براہ راست بس انہی کا درجہ آتا ہے. دوسری بات یہ کہ جس کا خلیفہ بنایا جا رہا ہے اگر پورے کا پورا علمی لحاظ سے اس کے ہم رتبہ نہ بھی ہو تو قریب قریب تو ہونا چاہیے. اگر یہ کہ وہ زمین اور آسمان کا فرق ہو دونوں کے اندر, مثلا کہ ایک تو مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب ہیں, دوسرے انجینئر صاحب ہیں, تو انجینئر صاحب ڈاکٹر صاحب کے جو ہیں وہ خلیفہ بن کہاں سے جائیں گے؟
ان کے اسسٹنٹ کیسے ہو جائیں گے؟ ظاہر بات ہے کہ جس علم کے اندر کسی کو خلیفہ بنایا جا رہا ہے اس علم میں اگر وہ اس کے ہم رتبہ نہ ہو تو اس کے قریب ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ہے. سمجھ میں آیا؟ ظاہر ہے کہ ان کے برابر تو علم کے اندر کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ان کے بعد اگر علم کے اندر کوئی مخلوق ہو سکتی ہے کہ پھر کوئی اور اس سے اوپر نہ ہو تو وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کی نسل ہے، یہ جس کو انسان کہا جاتا ہے. یہاں فرمایا کہ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمان اور زمین کے غیب کے کو، اور میں علم رکھتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. تو صاحب یہ خلافت تو مل گئی، مگر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ جب کسی کو نعمت ملتی ہے تو پھر حسد کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ہمیشہ کا قانون ہے. کسی کے پاس کوئی نعمت نہ ہو تو کہاں کو کوئی حسد کرے گا؟ ایک آدمی بیچارہ غریب بھی ہے، بے اولادہ بھی ہے، بے گھرا بھی ہے، سمجھ میں آیا، اوپر سے بیمار بھی ہے، اس سے کون حسد کرے گا میاں؟ حسد تو کیا جاتا ہے جس کے پاس نعمتیں ہوتی ہیں. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ نعمت دی کہ جو کسی اور مخلوق کو نہ ملی تو حسد کرنے والا ہونا تھا. چنانچہ ایک کھڑا ہوا، اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. اب ہم نے کہا فرشتوں سے سلیوٹ کرو. میں اس لیے لفظ بول رہا ہوں کہ سلیوٹ کیوں کیا جاتا ہے؟ احترام کے واسطے میں نے لفظ اس لیے بدلا ہے، ورنہ لفظی ترجمہ تو جو کریں گے وہی کریں گے جو ہے یہاں، وہ ایک سجدہ کرو. تو سجدے کا لفظ لائے ہیں، اس لیے میں نے لفظ تھوڑا سا بدلا تھا کہ یوں مت سمجھنا کہ عبادت ہو رہی ہے آدم کی. عبادت تو صرف اللہ کی ہے، مگر یہ کہ جب اللہ کے بعد آدم کا مقام ہے تو پھر ان کا احترام عملاً بھی کر کے بتلاؤ، کیونکہ آگے چل کر کے انہی کو یہ پوری کائنات جو ہے ان کے حوالے کی جانی ہے. انہی کو جو ہے اقتدار ان کا قائم کیا جائے گا، انہی کے تصرف میں یہ دیا جائے گا، اور تم اس میں ان کے مددگار بنو گے. ان کے مددگار بنو گے. فرشتے تو مددگار بنو گے، اس کے واسطے ابھی اظہار کرو وفاداری کا، کرو سجدہ. یہ حکم ملا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے. سب نے سجدہ کیا. وہ تو ہیں ہی وفادار. وہ کہیں کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو گئے، وہ کہیں کہ بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائیں. یہ نہیں ہے کہ جب کہا جائے کھڑے ہو، کیوں کھڑے ہو جائیں صاحب؟ آج کل کے یہاں بچوں کی صورت حال یہ ہے جس کو بہت بڑا کمال سمجھا جاتا ہے کہ یہاں ہم ماں باپ کہیں بچوں سے بھی یہ کام کرو، وائی. استاد کا یہ کام نہ کرو، وائی. بہت بڑا کمال ہے کہ انہوں نے وائی سیکھ لیا. سمجھ میں آیا؟ یہ وفاداری نہیں ہے. پہلے وہ کام کر لو، بعد میں اگر اشکال ہے پھر جا کر پوچھ لو آپ نے یہ بات کیوں کہی تھی. لیکن کام کرنے سے پہلے وائی کہنا یہ بے وفائی ہے، وفاداری نہیں ہے. اس کی ہم کو ٹریننگ دینی چاہیے. تو فرشتوں نے یوں نہیں پوچھا اللہ میں کیوں سا کریں سجدہ، سجدہ تو آپ کو ہوا کرتا ہے. سمجھ میں آیا؟ دیکھ لیجئے وہ وفادار ہیں. اور جس نے یہ پوچھا کیوں کروں سجدہ میں اس کو، وہی مردود بنا. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. تو صاحب یہاں مسئلہ ایک اور آتا ہے، اور وہ یہ کہ حکم تو ملا تھا فرشتوں کو، تو جب ابلیس کیا فرشتہ تھا تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو کہا گیا مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا. جب ابلیس فرشتوں میں تھا ہی نہیں اور حکم ملا فرشتوں کو، تو ابلیس کو سجدہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا جانا، ایک تو یہ کہ ابلیس وہاں موجود رہا ہوگا، نمبر ایک تو یہ بات کہی گئی. دوسری ایک اور بات ہے، فرشتوں کو سجدہ کرانے کے معنی جو پوری کائنات جو ہے اس کو دراصل فرما برداری کا حکم دیا جانا ہے. فرشتے تو دراصل تدبیر کرنے والے، انتظام کرنے والے ہیں. یہ سپروائزر ہیں کائنات کے، یونیورس کے. جب ان کو حکم دیا جا رہا، ان کے انڈر سپرویژن جو کچھ بھی ہوگا ان کو بھی حکم دیا جا رہا ہے. تو سب نے حکم کی تعمیل کی، مگر ابلیس جو ہے وہ اکڑ کے کھڑا ہو گیا. ابا، اس نے انکار کیا، اور انکار کی وجہ واستکبر، تکبر تھا. وہ میں نے کہا کہ حسد ہوا، واستکبر وکان من الکافرین، اور اس انکار اور تکبر کی وجہ سے وہ کافروں میں سے ہو گیا.
تو میں نے کہا کہ اس نے وہی پوچھا تھا کیوں؟ چنانچہ اس نے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا کہ تو سجدہ کر، کیوں نہیں سجدہ کیا؟ اس نے کہا قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں کیوں سجدہ کرتا اس کو؟ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، آگ افضل درجے میں ہے مٹی کے مقابلے میں، تو میں جب اعلیٰ ہوں تو اعلیٰ جو ہے ادنا کو کیسے سجدہ کرے؟ تو معلوم ہوا کہ آرگومنٹ کر رہا ہے، وہی والی بات ہے۔ تو کہا گیا کہ یہاں اس کا سوال پیدا نہیں ہوتا، جاؤ مردود ملعون، اور کافروں میں سے اس کو اس بات پر کافروں میں سے قرار دیا گیا۔ یہاں پھر بیچ میں روک کر ایک بات کہتا ہوں، آدم علیہ السلام کو خلافت